رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی، لیکن ایک کمرے کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ احمد اپنے بستر پر لیٹا موبائل چلا رہا تھا۔ وہ بار بار مختلف گانے سن رہا تھا۔ پھر اس نے ایک نیا میوزک کا سٹیٹس لگایا، چمکتی ہوئی ویڈیو، تیز میوزک اور ساتھ لکھا فیل دی وائب۔ اس نے مسکرا کر فون بند کیا اور سو گیا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کا ایک سٹیٹس اس کے نامہ اعمال میں ایک نیا باب کھول چکا ہے۔ صبح ہوئی، اس کا دوست بلال وہی سٹیٹس دیکھتا ہے۔ وہ گانا اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ آگے اپنے دوستوں کو بھیج دیتا ہے، پھر ایک دوست، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ چند گھنٹوں میں وہی گانا سینکڑوں موبائلز تک پہنچ جاتا ہے۔ کوئی ہیڈ فون لگا کر سن رہا تھا، کوئی گاڑی میں اونچی آواز میں چلا رہا تھا، کوئی رات کو تنہائی میں بار بار سن رہا تھا۔ اور احمد، وہ تو بے خبر تھا، لیکن اس کے ایک سٹیٹس کا گناہ ہر طرف پھیل رہا تھا۔ پھر اچانک ایک رات احمد کی طبیعت خراب ہوئی، اسے ہسپتال لے جایا گیا اور کچھ ہی لمحوں بعد وہ دنیا چھوڑ گیا۔ اس کا موبائل خاموش ہو گیا، لیکن اس کے سٹیٹس خاموش نہ ہوئے۔ لوگ اب بھی وہی گانے سن رہے تھے، وہی ویڈیوز دیکھ رہے تھے، اور ہر بار احمد کے نامہ اعمال میں ایک نیا گناہ لکھا جا رہا تھا۔ تصور کریں، اندھیری قبر، خاموشی، اور اچانک اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہونے لگا۔ احمد گھبرا کر پوچھے، یا اللہ، میں تو مر چکا ہوں، یہ گناہ اب کیوں لکھے جا رہے ہیں؟ اور جواب آئے، یہ وہ گناہ ہیں جو تمہارے ایک سٹیٹس کی وجہ سے پھیلے جا رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گمراہی کی طرف بلائے، اس پر اس کے اپنے گناہ کا بوجھ بھی ہوگا اور ان لوگوں کے گناہوں کا بھی ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے۔ سوچیں، ہم روز کیا شیئر کرتے ہیں؟ گانے، فالتو ویڈیوز، بے حیائی، فضول کلپس۔ ہم سمجھتے ہیں یہ صرف ایک سٹیٹس ہے، لیکن حقیقت میں یہ یا تو جاریہ ثواب بنتا ہے یا جاریہ گناہ۔ اگر آپ قرآن شیئر کرتے ہیں، درود شیئر کرتے ہیں، اسلامک باتیں پھیلاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کے مرنے کے بعد بھی ہر دیکھنے والے کی وجہ سے آپ کو ثواب ملتا رہے، لیکن اگر گناہ پھیلایا تو شاید قبر میں بھی سکون نہ ملے۔ احمد کی ماں اس کے فون کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اس کے سٹیٹس پر گئی۔ اس نے آہستہ سے فون اٹھایا اور تمام گانے ڈیلیٹ کر دیے۔ پھر اس نے قرآن کی تلاوت لگائی۔ کمرے کا ماحول بدل گیا، دل نرم ہونے لگے اور ایسا لگا جیسے رحمت اتر رہی ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے موبائل کو جنت کا ذریعہ بنائیں، جہنم کا نہیں۔ گانے والے سٹیٹس ڈیلیٹ کریں، اپنے چینلز کو صاف رکھیں، قرآن، ذکر اور درود شیئر کریں، دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ یاد رکھیں، جس طرح نیکی پھیلانے والا اجر پاتا ہے، ویسے ہی گناہ پھیلانے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ آج فیصلہ کریں، آپ کا سٹیٹس جنت کا راستہ بنے گا یا جہنم کا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے اعمال کو پاک فرمائے، آمین یا رب العالمین۔